بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات. حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے. درود و سلام اللہ کی ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار بنے. مومنین کرام محبان اہل بیت، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب میں سے آیت کا ایک مختصر حصہ سا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تحقیق پروردگار کی ذات جو ہے وہ عدل کرنے کا حکم دیتی ہے اور بھلائی کرنے کا حکم دیتی ہے. آپ کے اور میرے امام حضرت علی علیہ السلام اس آیت کی مجسم نمونہ عمل تھے، اس آیت کی مجسم تصویر تھے. تین بندے آئے امیر المومنین کی خدمت میں، تینوں کا یہی سوال تھا یا علی ما هو العدل، یا علی ما هو العدل، یا علی ما هو العدل. علی مولا نے ان کی کیفیت کو دیکھا، ایک کی طرف دیکھ کر کہتے العدل زینت الانسان، دوسرے کو دیکھ کر کہتے العدل زینت الایمان، تیسرے کی طرف دیکھ کر کہتے العدل زینت السلطان. عدل انسان کی بھی زینت ہے، عدل ایمان کی بھی زینت ہے، عدل سلطان کی بھی زینت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے العدل رأس الایمان، ایمان کا سر ہے عدل. سید الانبیاء ارشاد فرماتے اول من يدخل النار امیر لم يعدل. جہنم میں سب سے پہلے وہ حکمران جائیں گے، وہ حاکم جائیں گے، وہ بادشاہ جائیں گے امیر لم يعدل، جو اپنی رعیت سے عدل نہیں کرتے ہوں گے. اچھا یا رسول اللہ جو عدل کرتا ہے پھر اس کا کتنا ثواب ہے؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. ایک لحظے کا عدل کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک لحظے کا عدل. امیر المومنین کی پوری زندگی اس آیت کا مجسمہ نمونہ عمل رہی. لبنان کا ایک عیسائی ہے جس کا نام ہے جارج جرداق. اس نے علی مولا کی صفت عدالت پر، علی مولا کی عظمت پر ایک کتاب لکھی. میں کہتا ہوں واہ یا علی، اگر ماننے پر آ جائے عیسائی آپ کی عظمت پر کتاب لکھتے ہیں، نہ ماننے پر آ جائے ساتھ بیٹھا ہوا علی کی عظمت کو نہیں پہچانتا. اس نے کتاب لکھی، کتاب کا جو اس نے موضوع بنایا، ٹائٹل بنایا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. انسانی عدالت کی آواز امام علی. پر محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر مل کے صلوات.
صوت العدالت الانسانیہ الامام علی، عدالت انسانی کی آواز حضرت علی علیہ السلام۔ وہ جان جرداق اس کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ لکھتا ہے دنیا کو خطاب کر کے، کہتا ہے یا دنیا ماذا علیک لو حشقت وقواک واتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذیفکارہ، اے دنیا تمہیں کیا ہو جاتا اگر اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ہمیں ایک علی دیتی، جس کی زبان بھی علی والی ہوتی، جس کا علم بھی علی والا ہوتا، جس کی ذوالفقار بھی علی والی ہوتی۔ کیا ہو جاتا اگر ہر زمانے میں ہمیں ایک علی دیتی؟ اس کی اپنی ایک معرفت ہے۔ میں کہوں گا جان جرداق یہ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے ابھی تک لوگوں سے ایک علی برداشت نہیں ہوا، ہر زمانے کا علی کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک علی برداشت نہیں ہوا۔ اس میں لکھتا ہے جان جرداق علی مولا کو کیوں قتل کیا گیا، علی مولا کو شہادت کیوں شہید کیا گیا، اس شہادت کا سبب کیا تھا؟ لکھتا ہے قتل فی محرابہ لشدۃ عدل، علی مولا کو اس وجہ سے قتل کیا گیا، علی عادل بڑا تھا، لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوتا تھا، شدت عدل کی وجہ سے علی مولا کو شہید کیا گیا۔ جب آئے لوگ امیر المومنین کی خدمت میں خلیفہ سیوم کے بعد، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، توجہ مومنین، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا دعونی وانتا سے مغیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو حاکم بناؤ۔ جب لوگ بار بار آئے مولا نے ایک درد بھرا جملہ کہا، مولا نے فرمایا آج 25 سال بعد علی کے اندر وہ کون سی نئی خصوصیت پیدا ہو گئی ہے جو 25 سال پہلے نہیں تھی؟ میں ہر صحابی کے دروازے پر، میں اکیلا نہیں، تاریخ میں ملتا ہے 40 رات مسلسل جناب سیدہ کو لے کر ہر صحابی کے دروازے پر گیا تھا، آؤ علی کی خلافت کی گواہی دو۔ کوئی کہتا تھا ہمیں بھول گیا ہے، کوئی کہتا ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ آج وہ کون سی خصوصیت پیدا ہو گئی ہے؟ میں کہتا ہوں جاؤ جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو حاکم بناؤ، پھر بھی کہتے ہیں علی ہاتھ بڑھاؤ۔ کیوں کہہ رہے تھے مولا کسی اور کو حاکم بناؤ؟ کیونکہ مولا دیکھ رہے تھے جو معاشرہ تھا وہ افراد و تفرید کا شکار ہو چکا تھا، معاشرے میں بالکل عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، مولا جانتے تھے اگر ان کو عدل الہی پر لے کر آؤں ان لوگوں سے عدل برداشت نہیں ہوگا۔ خدا جانتے وہی ہوا۔ جب علی مولا آئے خلافت پر، خلافت سنبھالی، سیرت مصطفیٰ پر چل کر دکھایا سیرت مصطفیٰ کیا ہے، عدل علی کیا ہے، عدل علی کو عدل الہی ہے کیا۔ عدل الہی قائم کرنے کے بعد جب علی مولا نے عدل کی بات کی لوگ چیخ اٹھے، اپنے ماننے والے مولا کے، اپنے چاہنے والے، ہر وقت علی کے ساتھ دینے والے، وہی آ کر کہتے ہیں یا علی کچھ سختی نہ کرے، کچھ نرمی کا مظاہرہ کرے۔ مولا فرماتے کیا کرو؟ اللہ اکبر، کہتا یا علی کچھ نرمی کا مظاہرہ کریں، یہ کوفہ اور بصرہ کی گورنری طلحہ اور زبیر کو دے دیں، حاکم شام کو شام پر حکومت کرنے دیں، یہ جو خصوصی وڈیرے لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے ہیں بیت المال میں سے وہ وظیفے بھی لگے رہنے دیں یا علی، تاکہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکے، آپ کو آرام سے حکومت کرنے کا موقع مل سکے۔ اللہ، جب اپنے چاہنے والوں نے یہ مشورہ دیا علی مولا نے ٹھنڈی آنکھیں بھری۔ اللہ، بڑے درد بندانہ جملے ہیں مولا کے۔ مولا فرماتے یہ جو تم کہتے ہو میں حاکم شام کو شام پر حکومت کرنے دوں، خصوصی وظیفے لگے رہنے دوں تاکہ میرے خلاف کوئی حکومت کے خلاف کوئی لوگ اقدام نہ کریں، مجھے حکومت آرام سے حکومت کرنے کا موقع مل سکے۔ مولا فرماتے آتامرنی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ لوگوں کے حق میں ظلم کر کے میں اپنے ناصر و مددگار پیدا کروں؟ مولا فرماتے علی کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے ناصر و مددگار پیدا کرے۔
اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں واللہ ما تور بہی ما ثمر ثمیر وما اما نجم نجما فی السماء. خدا کی قسم جب تک یہ آسمان اور زمین کا سلسلہ باقی رہے گا سیدھا آسمان پر ستارے نمودار ہوتے رہیں گے. علی یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے ناصر و مددگار پیدا کرے. مولا فرماتے ہیں یہ جو تم بار بار کہتے ہو حاکم شام کو شام پر حکومت کرنے دو. مولا فرماتے ہیں واللہ لو اقررت ما ابی تعالی ما فی یدہ متخذا مذلین عضدا. یہ جو تم کہتے ہو کہ حاکم شام کو شام پر حکومت کے لیے برقرار رکھوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست بازو بنا رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر مولا نے جملہ فرمایا جو تم کہتے ہو یہ وڈیرے لوگوں کے خصوصی وظیفے جو لگے ہوئے ہیں یہ لگے رہنے دیں. مولا فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ فَكَيْفَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ. یہ جو اللہ کی جو مال ہے نا میرے پاس یہ اللہ کا مال ہے. اگر یہ علی کا اپنا ذاتی مال بھی ہوتا پھر بھی علی اس کو برابر برابر تقسیم کرتا. یہ اللہ کا مال ہے. اللہ کا مال علی کے پاس امانت ہے. علی کبھی خیانت نہیں کر سکتا. علی کبھی خیانت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں عدل علی کو دیکھو کیا عظمت ہے. کہاں سے لائے گی یہ دنیا علی جیسا. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں جو تم مجھے کہتے ہو کہ لوگوں کے حق میں ظلم کروں. مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر تم لوگ یہ زمین اور آسمان کے 7 درجات زمین کے 7 درجات اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کچھ علی کو دے دو. صرف علی ایک چھوٹا سا کام کر. کون سا کام؟ علی چیونٹی کے منہ سے ایک جو کا چھلکا چھین لے. مولا فرماتے ہیں میں کائنات ٹھکرا دوں گا. اتنا بھی ظلم علی برداشت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کائنات ٹھکرا دوں گا. عدل علی تو دیکھیں کیا ہے عظمت علی مولا کی. سگا بھائی ہے علی کا جناب عقیل. جب آیا ہے علی مولا کی خدمت میں علی مولا کا دور حکومت تھا. نہج البلاغہ میں ملتے ہیں جب یہ آیا نا علی مولا کے پاس اس کے چہرے پر فقر کے آثار نمایاں تھے. بھوک کے آثار نمایاں تھے. کہتا یا علی بیت المال میں سے کچھ خصوصی وظیفہ بڑھا دیں. توجہ مومنین کچھ وظیفہ بڑھا دیں. علی مولا کے سامنے ایک لوہے کی سلاخ رکھی ہوئی تھی. ساتھ آگ جل رہی تھی. علی مولا نے وہ آگ پر رکھی. جب وہ سلاخ سرخ ہو گئی علی مولا نے کہا عقیل بھائی ہاتھ بڑھاؤ. جب ہاتھ بڑھایا گیا علی مولا سلاخ کو اس کے قریب لے کر گئے. چیخ نکل گئی حضرت عقیل کی. کہتے ہیں یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اے عقیل بھائی یہ تو دنیا کی آگ ہے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ڈاکہ ڈال کر تمہیں دوں اور تم دنیا کی معمولی سی آگ سے ڈر رہے ہو اور مجھے اس آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو جس کو اللہ نے غضبناک ہو کر تیار کیا ہے. اللہ اکبر. عدل علی تو دیکھیں. مولا کے دور حکومت میں مولا کا ایک غلام تھا حبشی غلام. اس نے چوری کی تھی. جب چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا لے کر آئے مولا کی خدمت میں. مولا نے پوچھا اس نے اقرار جرم کیا. مولا نے حد جاری کر دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے. توجہ مومنین مولا نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پیچھے سے ایک مولا کا اور چاہنے والا آ گیا جی یہ آپ کا غلام ہے یہ آپ کا چاہنے والا ہے یہ آپ کا شیعہ ہے یہ آپ کا ماننے والا ہے. یا علی کچھ نرمی کا مظاہرہ کریں. مولا فرماتے اگر یہ میرا چاہنے والا ہوتا اس کا کردار اتنا عظیم ہوتا یہ کام یہ حرکت کبھی نہ کرتا. حد جاری ہو گئی. مومنین اس وقت جب حد جاری ہوتی تھی یہ انگلیاں کاٹی جاتی تھی. پورا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. حکم دیا اس کی انگلیاں کاٹ دیا. انگلیاں کٹ گئی. دوسرے ہاتھ میں کٹی ہوئی انگلیاں لے کر ادھر سے خون رس رہا ہے چل رہا ہے بازار کی طرف. اللہ
جب بازار کی طرف جا رہا ہے، تاریخ کہتے ابن کعبہ جو خارجیوں کا سردار تھا، اس نے دیکھا آج علی مولا نے اس پر حد جاری کر دی، کیوں نہ آج اس کی زبان علی کے خلاف بولے گی، آج کیوں اس کو ہم اپنے گروہ میں شامل کر لیں، کیوں نہ ہم اس کو اپنے گروہ میں شامل کر لیں۔ آیا اس کے قریب، کہتا ہے تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہتا ہے قد قطع یمینی یعصب المسلمین قائد الغر المہجرین امیر المومنین زوج بطول علی ابن ابی طالب۔ اس نے نام پوچھا، اس حبشی غلام نے علی مولا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، کہتا میرا ہاتھ کاٹا ہے مومنوں کے امیر نے، مسلمانوں کے امیر نے، حق کو قائم کرنے والے نے، باطل کو مٹانے والے نے، عدل الہی کو قائم کرنے والے نے، امیر المومنین زوج بطول، علی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ وہ ابن کعبہ خارجیوں کا سردار کہتا ہے علی نے تیرا ہاتھ کاٹا، تو پھر بھی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، کہتے قد قطع یمینی بحق، علی نے حق کے ساتھ میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ قد قطع یمینی خلصنی من النار، علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھ پر مہربانی کی ہے، علی کا احسان ہے مجھ پر، میں ممنون ہوں، مشکور ہوں علی کا۔ کیوں؟ علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر تھوڑی سی سزا دے کر مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ عظمت علی تو دیکھیں، میں کہتا ہوں معرفت ہے اس حبشی غلام کی، سلام ہو ہمارا اس پر۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں واللہ لو ضربت الخیشوم المومن بسیف ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں تلوار اٹھا کر بار بار مومن کے ناک پر مارتا رہوں اس وجہ سے کہ مجھ سے بغض رکھ، مولا فرماتے ہیں وہ مومن مر جائے گا، کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور اس کے مقابلے میں علی فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کی دولت میں اس کے قدموں میں جمع رکھ دوں، اس ایک شرط پر، کون سی شرط؟ کہ علی سے محبت کر، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں سید الانبیاء یہ فیصلہ کر چکے تھے، یا علی لا یحبک المنافق ولا یبغضک المومن، یا علی منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، مومن کبھی تجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ جب لوگوں نے بار بار مشورہ دیا یا علی کچھ نرمی کا مظاہرہ کریں، توجہ مومنین، اللہ اکبر، علی مولا نے ایک درد بھرا جملہ کہا، مولا فرماتے اگر خدا کی قسم اگر علی کا بس چلا تم لوگوں میں سے جنہوں نے بھی بیت المال میں سے درہم و دینار اٹھا کر اپنے کنیزے اور غلام خرید رکھے ہیں، علی وہ کنیزے بھی واپس کرے گا، علی وہ غلام بھی واپس کرے گا، اور تم لوگوں میں سے جن نے بھی پیسے اٹھا کر درہم و دینار اٹھا کر اپنی عورتوں کو حق مہر میں دیا ہے، علی وہ حق مہر بھی واپس کرے گا۔ کیوں؟ الحق کو قدیم لا یبطل شیء، پہلے حق کو کوئی چیز باطل ہی نہیں کر سکتی۔ جب تم سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوتا ظلم کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر، جب علی کا عدل برداشت نہیں کر سکتے، اگر علی ظلم کرنا شروع کر دے کیسے برداشت کرو گے؟ واہ یا علی، کسی نے آ کر کہا یا علی آپ نے جس پر حد جاری کی ہے، فخر رازی نے اس کو نقل کیا ہے، آپ نے جس پر حد جاری کی ہے وہ بازار میں جا کر، کوچوں میں جا کر، شہر میں جا کر آپ کے گن گا رہا ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ علی مولا نے ایک صحابی کو کہا جب اس کو بلا کر آؤ۔ اللہ اکبر، جب وہ بلا کر آئے علی مولا نے کہا ہاں حد جاری ہو گئی، اب خوش ہو؟ قدموں میں گر پڑا علی کے، کہتے مولا میں آپ کا ممنون ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، مولا نے آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، قد قطع یمینی خلصنی من النار، مولا آپ نے مجھے چھوٹی سی سزا دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ مولا نے جب اس کے اندر دل کی کیفیت کو دیکھا، اپنے ایک صحابی کو بلایا، اس کی کہا اس کے ہاتھ کو پکڑو، توجہ مومنین، اس کے ہاتھ کو پکڑو، ہاتھ کو پکڑ کر مولا نے اس کی انگلی کو اس کے ہاتھ کے ساتھ ملایا، اوپر ایک رومال رکھا، علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، جب رومال ہٹایا ہاتھ بھی سلامت تھا، انگلیاں بھی سلامت تھیں۔ اللہ
میں کہتا ہوں پہلے جب علی نے حد جاری کی تھی وہ علی کا عدل تھا، یہ علی کا فضل تھا۔ اللہ اکبر، عدل علی تو دیکھیں، کردار علی تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، بس مومنین، جس اللہ نے علی کو اتنی عزت و عظمت عطا کی تھی، آج دوسرا دن ہے، اس علی کی بیٹیاں پیاسی بیٹھی ہیں۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اس دین کی قدر کیا کرے آزاد، اور اس دین میں بہت بڑا خرچ ہوا ہے آل محمد کا، ہمیں آسانی سے مل گیا ہے دین۔ آل محمد نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، صرف اسی دین کو بچانے کی خاطر۔ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جب علی مولا نے اپنے بھائی عقیل کے مشورے سے کلابیہ خاندان کی بہادر اور عزت دار خاتون کے ساتھ جب علی کا عقد ہوا، ازادہ جب علی کے گھر ان کی ڈولی آئی نا، سامنے کھڑی ہوئی تھی جناب زہرا کی بیٹیاں، رو کے کہتی، او زہرا کی شریف ترین بیٹیاں، میں تمہارے گھر میں تمہاری ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی ہوں، اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر، میں تمہارے گھر میں تمہاری ماں بن کر نہیں۔ اللہ نے اتنا حوصلہ عطا کیا تھا اس بی بی کو، آزادہ رو۔ 4 بیٹے تھے بی بی کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہی کہتی تھی، اللہ جانے میری اولاد نے زہرا کی اولاد کے ساتھ وفا بھی کی ہے یا نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ کبھی میری اولاد نے، آزادہ جب یہ بی بی واپس مدینے آئی نا، 4 کپڑے بناتی تھی، پھر ان کو مٹا دیتی تھی، پھر بناتی تھی، پھر مٹا دیتی تھی۔ اگر کوئی آ کر کہہ دیتا تھا ام البنین کیا کر رہی ہو، کہتی تھی آج کے بعد مجھے ام البنین نہ بلایا کرو، جن بیٹوں کی وجہ سے میں ام البنین تھی میرے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آزادہ رو 13 سال کے تھے حضرت عباس جب جنگ صفین ہوئی، 3 حملے کیے حضرت عباس نے۔ آزادہ رو تاریخ میں ملتا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا علی لڑ رہا ہے یا عباس لڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب تیسرا حملہ ہوا آزادہ رو، جب حضرت عباس واپس آئے نا، کیا دیکھتے ہیں علی مولا کی دھاڑیں نکل گئی، چیخ نکل گئی علی مولا کی۔ وہ کہتا ہے بابا کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں عباس جتنا لڑنا ہے نا آج لڑ لے، آج کے بعد تجھے موقع نہیں ملے گا۔ عباس تیرے خیموں کو آگ لگ جائے گی، تیری بہنوں کی چادریں چھین جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادہ رو، اللہ اکبر۔ بس آزادہ رو جب کربلا کی طرف مدینہ سے قافلہ روانہ ہوا، کئی میل گھوڑا آگے دوڑا جاتے تھے حضرت عباس۔ ہر آنے والے کو کہتے تھے یہ راستہ چھوڑ دو، یہاں سے علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر پیچھے جاتے تھے، پیچھے والے کو روکتے تھے، ابھی تھوڑا صبر کرو۔ بس آزادہ رو 10 محرم کا دن تھا، مہمان بھی مارے گئے، جوان بھی مارے گئے، 2 بھائی بچ گئے۔ آگے حسین ہے، پیچھے عباس ہے، آگے حسین ہے، پیچھے عباس ہے۔ ایک دھیمے سے لہجے کے ساتھ کہتا ہے مولا مجھے اجازت دو۔ آزادہ رو جب اجازت کا نام آیا نا، حسین فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ آزادہ رو جب سپہ سالار کا نام سنا نا، آزادہ رو مولا سامنے آ گئے، گردن جھکی ہوئی۔ مولا کون سی فوج بچ گئی ہے؟ مولا وہ اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، وہ قاسم کا لاشا، مولا وہ صحابیوں کے لاشیں پڑے، مولا کون سی فوج ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادہ رو بار بار آ جاتی تھی سکینہ۔ پھر امام نے 2 جملے کہے، عباس جب تک تو زندہ ہے نا میری بہنیں مطمئن ہیں، تیرے جانے کے بعد ان کا امن ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک جملہ کہا عباس، یہ جو قوم اشکیا کی طرف اشارہ کرتی، عباس یاد رکھنا تیرے ڈر کی وجہ سے یہ جو آنکھیں نہیں سوتی تھی عباس، تیرے جانے کے بعد یہ سکون سے سوئے گی۔
پھر بہنوں کے خیمے کی طرف اشارہ کیا، عباس مدینے سے لے کر یہاں تک جو آنکھیں تیرے سہارے سے سکون سے سوتی تھی، عباس تیرے جانے کے بعد ان کا عمر ختم ہو جائے گا، شام تک میری بہنیں نہیں سو پائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آزاد رہو۔ بار بار آتی تھی سکینہ، چاچا میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے، بس آزاد رہو۔ سکینہ نے کیا کیا، مشک اٹھائی، عباس کی آواز آتی، سکینہ بیٹا مشک تو خود مجھے پہنا۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، آزاد اور عباس اتنا جھکے، عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آزادارو مشک پہنی۔ امام نے فرمایا عباس جا خیموں کے اندر بہنوں کو آخری الوداعی سلام کر کے آؤ۔ عباس خیمے کے اندر آئے، چاروں اطراف سے آزاد اور سیدانی آ گئی، کوئی بہن نہیں کیا، بس یہی ایک بہن کیا، واردہ ہے ہماری چادر، ہے ہماری چادر۔ آزاد سامنے آ گئی، جناب زینب آ کر کہہ دیا عباس میں دیکھ رہی ہوں تیرے پاس وقت نہیں ہے، عباس منت کر تھوڑا دیر میرے ساتھ زمین پہ بیٹھ۔ آزاد بہن کے ساتھ بیٹھ گئے حضرت عباس۔ بی بی فرماتے عباس میں 5 سال کی تھی، گھر کے اندر بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں میرے سر سے چادر اتری۔ آزاد بی بی فرماتے ہیں میرے بابا کی دھاڑیں نکل گئیں، چیخ نکل گئی، میں نے پوچھا بابا روتے کیوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بابا روتے کیوں ہو؟ اس وقت امام فرماتے ہیں زینب عالیہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ان تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ آزاد بی بی کہتی ہے عباس میں سوچتی تھی جس کے تجھ جیسے عباس جیسے بھائیوں کو کیسے رسیاں پہنے گی، عباس میں سوچتی تھی جس کے 18 جوان بہنے ہوں اس کی چادر کون چھینے گا۔ عباس جب سے تو نے کہا ہمارا آخری سلام، مجھے یقین ہو گیا میرے رسیاں پہننے کے موسم آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ آزاد ادھر حسین دیکھ رہا تھا، عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین ٹیلے پہ چڑھے۔ ازادر حسین دیکھ رہے تھے عباس اب خیمے سے نکلے، ازادر گھوڑے سے روانہ ہوئے، دریا کے کنارے پہ پہنچے، عباس نے مشک پانی کی بھری، ازادر مشک بھر کے واپس آ رہے تھے، عمر سعد نے اعلان کیا اگر عباس یہ پانی خیمے لے جائے گا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادر ظالموں نے اعلان کیا یک بار کی حملہ کرو، ازادر تیروں کی بارش ہوئی، کبھی دائیں طرف سے تیر آ رہا ہے کبھی بائیں طرف سے۔ آزاد اور عباس کی کوشش ہے تیر مجھے لگے مشک پانی کی بچ جائے، اجرکم اللہ۔ عباس بچاتے رہے مشک کہ تیر مجھے لگے پانی خیمے تک پہنچ جائے، اجرکم اللہ۔ آزاد اور ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا عباس کا دائیں بازو قلم ہوا، عباس نے مشک آزاد اور دوسرے ہاتھ میں لیا، ایک جملہ کہا اصغر کا صدقہ، ایک ظالم نے دوسرا حملہ کیا آزاد اور دوسرا بھی بازو قلم ہو گیا، آزاد اور مشک کو عباس نے منہ میں لیا یہ سکینہ کا صدقہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے، اجرکم اللہ۔ اب بھی عباس کی امید باقی ہے، کوشش کر رہے ہیں گھوڑا جلدی دوڑا، جتنا جلدی ہو سکے یہ مشک خیمے میں پہنچاؤ، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا۔ اجرکم اللہ۔ ایک ظالم نے تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا، ازادر میں آپ سے پوچھتا ہوں فطرت کا تقاضا ہے جب آنکھ میں چھوٹا سا تنکا گرے کیسے نکالتے ہیں؟ ہاتھوں سے نکالتے ہیں، عباس کے تو ہاتھ پہلے سے قلم ہو چکے تھے۔ ازادر عباس نے گھوڑے کی زین پر دونوں گھٹنوں کو بلند کیا، تیر نکالنے کی کوشش کی، ایک ظالم نے تیر مارا جو مشک میں لگا، مشک میں لگنا تھا سارا پانی بہہ گیا، عباس کی امیدیں ختم ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد اور عباس کی امیدیں ٹوٹ گئی، اب گھوڑے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے گھوڑا اب اپنی پروازیں بند کر، مجھے خیمے میں نہ
طرف دیکھ کر کہتے مولا علیکم منی سلام، مولا میرا آخری سلام آزاد رجلکم اللہ۔ بڑی مشکل سے حسین عباس کے لاشے پر آئے آزاد، اور امام نے بھائی کا سر گودی میں رکھا۔ امام دیکھ کر کہتے عباس ساری زندگی تو مجھے مولا بلا کر آیا، آج میری خواہش ہے جو مجھے بھائی بلا، میں تیرا غریب بھائی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ حضرت عباس کی آواز آتی ہے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میرے در خون ہے، مولا میری آنکھیں صاف کر، میں دیکھوں غریب کیسے ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آزاد اور امام نے آنکھیں صاف کی، حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ حضرت بڑی نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہائے میرا کربلا کا غریب بھائی، وہ میرا بیٹوں کا مارا ہوا بھائی، وہ میرا آخری سلام۔ اللہم صلی علی محمد